عربی خواتین مردہ خانوں میں مردہ نوجوانوں کے ساتھ کیا شرمناک حرکت کرتی ہیں، یہ وجہ جان کر آپ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ میرا شوہر میرے سامنے کھڑا عجیب و غریب سوال پوچھ رہا تھا اور میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، شہزادی، کیا تم اپنی اور میری قسمت بدلنا چاہتی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ ہم بھی دوسروں کی طرح اچھی زندگی گزاریں؟ اور میں اپنے شوہر کے اس عجیب سے سوال پر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ کون سی عورت ایسی ہوگی جو ایسا نہیں چاہے گی؟ میں نے تو پیدائشی غریبی میں ہی آنکھ کھولی تھی اور بچپن سے ہی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے میں ترستی آئی تھی، اور عمر کے اس حصے میں آ کر جب میں اپنی زندگی کی 25 بہاریں دیکھ چکی تھی تب بھی میرا حال ایسا ہی تھا۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہی ایک وقت کی روٹی کھاتے تو 2 وقت بھوکے رہ جاتے، تو پھر ایسا کیسے ممکن تھا کہ میں اپنی قسمت نہ بدلنا چاہتی؟ لیکن میرے کام چور شوہر کے ہوتے ہوئے میری قسمت بدلنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ راجو کو سوائے چارپائی توڑنے کے اور کچھ نہیں آتا تھا۔ میں ہی تھی جو جیسے تیسے کر کے گھر چلا رہی تھی۔ کبھی علاقے کی عورتوں کی میتوں کو غسل دیتی تو کبھی کسی میت والے گھر میں کام کاج کرنے چلی جاتی۔ جب سے ہمارے علاقے میں مردہ خانہ بنا تھا تب سے میں وہاں پر صفائی کا کام کر رہی تھی، اور اسی سے ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کو نہ ہی گھر کے حالات میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی اسے اس بات پر شرم آتی تھی کہ وہ خود سارا دن سویا پڑا رہتا ہے اور میں مردہ خانے میں کام کرتی ہوں۔ آج بھی میں تھکی ہاری گھر لوٹی تھی اور مردہ خانے سے چھٹی ہوئی تو پتہ چلا کہ علاقے کی ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسے غسل دے کر جب میں گھر میں داخل ہوئی تو سر سے پاؤں تک میرا وجود تھکن سے چور تھا۔ ایسے میں میرا شوہر ایسی بات کر رہا تھا کہ سن کر مجھے نہ صرف حیرانی ہوئی بلکہ غصہ آ گیا۔ یقیناً خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے اور اسے بیٹھے بیٹھے ایسی ہی فضول باتیں سوچتی تھیں۔ میں نے غصے میں کہا کہ چاہتی تو میں بھی یہی ہوں کہ میری قسمت بدل جائے اور اس غریبی سے مجھے چھٹکارا حاصل ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ تجھے تو شرم آنے سے رہی اور میرے اکیلے سے اس گھر کے حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ میں کڑوے کسیلے جملوں سے راجو کی بات کا جواب دیتے غسل خانے میں چلی گئی، اور جب غسل سے فارغ ہو کر آئی تو راجو نے دوبارہ وہی بات دہرائی۔ بتا نا شہزادی، تو نہیں چاہتی کہ ہم بھی شاہانہ زندگی گزاریں، ہمارے گھر میں بھی ساری سہولتیں ہوں؟ میں نے کھانے کی پلیٹیں چارپائی پہ رکھی اور راجو سے کہا کہ صاف صاف بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو، آخر کس بات کے پیچھے پڑے ہو، اور ایسا کیا ہونے والا ہے جو ہماری قسمت بدل جائے گی؟ آج تک ایسا کوئی کرشمہ تو ہوا نہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں۔ کیا تمہیں غیرت آ گئی ہے جو ہمارے دن پھرنے والے ہیں؟ راجو نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے چارپائی پر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہنے لگا، بات ہی ایسی ہے شہزادی، تو سنے گی تو نہ خوشی سے جھوم جائے گی۔ مجھے سچ میں لگ رہا تھا کہ راجو پاگل ہو گیا ہے، ایسی بھی کون سی لاٹری نکل آئی تھی؟ اسے تو شرم اور غیرت آنے والی تھی نہیں، تو پھر ایسا کیا ہونے والا تھا؟ راجو بہت ہی محبت سے میرے ہاتھ تھامے کہنے لگا، پتہ ہے شہزادی، میرا وہ پرانا یار تھا نا خالد، جو سعودی عرب میں نوکری کرتا تھا، وہ چھٹیوں پر پاکستان آیا ہوا ہے۔ آج میں اس سے ملنے کے لیے گیا تھا اور جب اس نے ہمارے حالات سنے اور میں نے اسے تیری نوکری کا بتایا تو اس نے ایک ایسی بات بتائی کہ میری تو خوشی سے پاؤں زمین پہ ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے غصے میں راجو سے کہا، پہیلیاں بجھوانا بند کر اور ٹھیک ٹھیک بتا، آخر تیرے دوست نے ایسی کیا بات کہہ دی ہے؟ کیا وہ ہماری مدد کرنے والا ہے یا پھر تجھے بھی سعودی عرب میں کوئی نوکری دلوانے والا ہے؟ راجو ہنستے ہوئے کہنے لگا، بس یہی سمجھ لے کہ سعودی عرب میں نوکری لگنے والی ہے، ہمارے دن پھرنے والے ہیں۔ یہ سن کر تو میں واقعی خوش ہو گئی تھی کہ میرے ہڈ حرام شوہر کو کچھ تو اپنی ذمہ داریوں کا خیال آیا، لیکن اگلے ہی پل میری خوشی زمین بوس ہو گئی جب راجو نے بتایا کہ سعودی عرب میں نوکری اسے نہیں بلکہ مجھے ملنے والی ہے، کیونکہ اس کا دوست وہاں ایک مردہ خانے میں کام کرتا ہے اور وہاں کچھ آسامیاں خالی ہیں، وہ میری بات پکی کروا سکتا ہے وہاں پر۔ اس طرح مجھے سعودی عرب کے ایک مردہ خانے میں صفائی کا کام مل جائے گا۔ راجو کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا، میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اس کے بال نوچ لوں۔ اب بھی وہ اپنے نہیں بلکہ میرے کام کی بات کر کے آ گیا تھا اور چاہتا تھا کہ سعودی عرب جا کر کام کروں اور وہاں سے اس کو کما کر پیسہ بھیجوں تاکہ وہ گھر بیٹھ کر عیاشی کر سکے۔ میں نے راجو کو صاف صاف منع کر دیا کہ نہ ہی میں سعودی عرب جاؤں گی اور نہ ہی وہاں جا کر کام کروں گی۔ میں تو یہاں بھی بہت مجبوری میں کام کرتی ہوں تاکہ ہمیں کھانے پینے کے لالے نہ پڑ جائیں۔ اگر میں باہر چلی گئی
तो जो थोड़ी बहुत गैरत उसमें बाकी है वो भी दफन हो जाएगी और वो हमेशा मेरा मोहताज होकर रह जाएगा। मेरे इनकार पर राजू का चेहरा उतर गया और कहने लगा, शहजादी तू तो बड़ी बदबख्त है। देख, नसीब से तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है। लोग तो परदेश जाने के सपने देखते हैं, हज़ारों कोशिश करते हैं, फिर भी उनका कोई आसरा नहीं बन पाता। और तुझे बैठे बिठाई नौकरी मिल रही है, तू लात मार रही है। तो कहाँ की शहजादी है तू? बस तेरे माँ बाप ने तेरा नाम ही शहजादी रख दिया है। राजू की बात पर मुझे मज़ीद गुस्सा आ गया था और मुझे उकसा रहा था कि मैं उस नौकरी के लिए हामी भर लूँ। लेकिन मुझे अच्छे से मालूम था कि अगर मैं उसे यहाँ छोड़कर खुद परदेश चली गई तो वो मेरे पीछे अयाशियों में पड़ जाएगा। अगर मेरी और उसकी मोहब्बत की शादी ना होती तो मैं उसे कब का छोड़ चुकी होती। लेकिन ये दिल था जो उससे मोहब्बत कर बैठा था और इसलिए मैं आज तक उसका साथ निभाने पर मजबूर थी। राजू ने देखा कि जब उसकी दाल मेरे आगे नहीं गल रही है तो उसने फ़ौरन अपनी अम्मा के पास जाकर उन्हें उस नौकरी के हवाले से बता दिया। राजू की माँ तो खुद गरीबी की सताई हुई थी और अच्छी तरह जानती थी कि उसका बेटा ज़िंदगी भर हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहेगा और मैं ही उन लोगों की ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ भर सकती हूँ। इसलिए जब उसे नौकरी का इल्म हुआ तो वो तो मेरे सर पर सवार हो गई और कहने लगी, मैंने तुझ जैसी बांझ औरत को कब से अपने घर में जगह दे रखी है। कभी तुझे इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि तू हमारी नस्ल आगे बढ़ाने में नाकाम है। अब अगर तू हमारी किस्मत बदल सकती है तो तुझे किस बात का एतराज़ है? अपनी सांस के आगे मैं खामोश हो गई थी। ये सच था कि मेरी और राजू की शादी को 5 साल हो गए थे और अब तक हम बे औलाद थे। न जाने मुझ में कोई कमी थी या फिर मेरी किस्मत में कोई खोट था जो मेरी गोद न भर सकी थी। और आज यही बात ताने की सूरत मेरे मुंह पर आ पड़ी थी। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे और मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गई थी और तकिए पे आंसू बहा रही थी। थोड़ी देर में राजू को एहसास हो गया कि उसकी माँ की बात पर मैं दुखी हूँ। राजू लाख काम चोर से ही लेकिन मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मेरी आंखों में आंसू देखकर बेचैन हो गया, मेरे करीब आया और कहने लगा, तुझे मालूम है ना कि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। तो कब तक छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसती रहेगी? बस कुछ वक्त की तो बात है, थोड़ा सा वक्त सऊदी अरब में नौकरी कर ले। मैं यहाँ जब उन पैसों से अपना कारोबार जमा लूँगा तो तुझे शहजादी बनाकर वापस बुला लूँगा। तू तो जानती है ना कि मुझसे दूसरों के पास नौकरी चाकरी नहीं होती। मैं अपना काम करना चाहता हूँ और उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। वो पैसे तू मुझे सऊदी अरब से कमा कर भेज सकती है। मैंने राजू से कहा कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि मुझे भी अब यही लग रहा था कि शायद यही वाहिद ज़रिया है जिससे हमारे दिन बदल जाएं। अगर राजू सच में अपना कारोबार खड़ा कर लेता तो फिर हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी बदल जाती। आने वाले 2-3 दिनों में मैं उठते बैठते बस यही बात सोच रही थी कि मैं अकेले सऊदी अरब जाकर कैसे गुजारा करूँगी। ना ही मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही मुझे अरबी आती थी। और जब यही बात मैंने राजू से की तो राजू हंसकर कहने लगा, अरे पगली, सऊदी अरब में ज़्यादातर नौकरी के काम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी लोग करते हैं। अरबी लोग तो बहुत अमीर होते हैं, उन्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसलिए तुझे वहाँ बहुत उर्दू बोलने वाले मिल जाएंगे। बहुत सोच विचार के बाद मैंने हामी भर ली, क्योंकि यहाँ सारा दिन मुर्दा खाने में काम करने के बावजूद भी मुझे सिर्फ 15,000 रुपये ही मिलते थे, जिससे हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा था। मेरी थोड़ी सी कुर्बानी हमारे हालात बदलने वाली थी और यही सोचकर मैं कुर्बानी देने को राज़ी हो गई। राजू के दोस्त खालिद ने सऊदी अरब जाने के बाद वहाँ से सारी कार्रवाई की और फिर 2 महीने के अंदर अंदर ही मुझे नौकरी के लिए वहाँ बुला लिया। मैं अकेली पहली दफ़ा इतना लंबा सफ़र कर रही थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। लेकिन एयरपोर्ट पर जब खालिद मुझे लेने के लिए आया तो मेरे आधे से ज़्यादा डर ख़त्म हो गया। खालिद एक अच्छा आदमी था और मैं ख़ुद भी उसे सालों से जानती थी। खालिद मुझे बड़ी सी गाड़ी में घुमाते फिराते एक जगह ले गया जहाँ मुर्दा खाना बना हुआ था और उसके करीब ही रिहायशी क्वार्टर भी थे। उसने बताया कि मुझे कभी सुबह से लेकर रात तक काम करना होगा और कभी रात से लेकर सुबह तक, और बदले में मुझे 6,000 रियाल मिलेंगे। 6,000 रियाल का सुनकर मैं चौंक उठी, क्योंकि पाकिस्तानी रुपए में बदलने के बाद ये एक बड़ी रकम थी। उससे तो राजू बहुत ही कम अरसे में अपना कारोबार शुरू कर सकता था। इतनी ज़्यादा तनख्वाह का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वाकई मैं खुशी से झूम उठी थी।
میں جب اپنے کوارٹر میں پہنچی تو رات کا وقت ہو رہا تھا اور خالد نے میرے راجو سے فون پر بات بھی کروا دی تھی۔ راجو کو بھی اطمینان ہو گیا تھا کہ میں صحیح جگہ پہنچ گئی ہوں۔ اس کے بعد ساری رات آرام کرنے کے بعد صبح کے وقت مجھے خالد لینے کے لیے آ گیا اور کہنے لگا، آج پہلا دن ہے اس لیے میں تمہیں تمہاری ڈیوٹی کی جگہ پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ایک بہت بڑے سے مردہ خانے میں لے گیا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں پاکستان میں جس مردہ خانے میں کام کرتی تھی وہ بہت چھوٹا تھا اور جدید سہولیات سے آراستہ نہیں تھا، لیکن اس مردہ خانے میں تو صفائی کرنا بھی بہت آسان تھا کیونکہ صفائی کے لیے بھی ایک سے بڑھ کر ایک جدید چیزیں موجود تھیں۔ مجھے یہ کام بہت ہی آسان لگا تھا اور پہلے ہی دن میری کافی لوگوں سے بات چیت ہو گئی۔ وہاں صفائی کرنے والے اور بھی لوگ موجود تھے جو میری ہی طرح پاکستانی تھے، سب اردو میں بات چیت کر رہے تھے۔ میرے لیے وہاں ایڈجسٹ کرنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا تھا، البتہ گھر بار اور راجو کی یاد مجھے ستا رہی تھی۔ شادی کے بعد یہ پہلی دفعہ تھا جو میں نے راجو کے بغیر ایک رات اور ایک دن گزارا تھا۔ راجو تو مجھے میرے میکے نہیں جانے دیا کرتا تھا، میرے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کیسے اس نے مجھے یہاں تک آنے کی اجازت دیتی تھی۔ شاید وہ بھی چاہتا تھا کہ ہمارا مستقبل سنور جائے اور اسی لیے اس نے صبر کا یہ کڑوا گھونٹ پی لیا تھا۔ میں بھی تو راجو سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اسے پانے کے لیے میں نے اپنے گھر والوں سے بہت جھگڑا کیا تھا، تو ہمارے پاس خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر راجو جیسے ہڈ حرام اور کام چور شخص کے ساتھ میرا باپ مجھے کسی طور رخصت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی اور مجھے اپنے ماں باپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ شادی کے 2-4 مہینے بعد ہی جب محبت کا نشہ کچھ اترنے لگا تو مجھے سمجھ آیا کہ میرے ماں باپ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں غریب گھرانے سے ضرور تھی، لیکن میرا باپ جیسے تیسے محنت کر کے ہمیں روٹی کھلایا کرتا تھا، لیکن راجو کو تو کام کرنے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اس وقت سے جو میں نے کام کرنا شروع کیا تو آج تک میں خود ہی کام کر کے گھر چلا رہی تھی اور اب سعودی عرب چلی آئی تھی۔ کام کاج میں جتنی تیزی سے دن گزرنے لگے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میری دن کی ڈیوٹی تھی، میں صبح مردہ خانے میں داخل ہوتی تو شام کے وقت ہی واپس نکلتی۔ جب جب مجھے راجو کی بہت یاد ستاتی تو میں خالد بھائی سے کہتی وہ میری راجو سے بات کروا دیتے۔ ایسے ہی 1 مہینہ گزر گیا اور میری رات کی ڈیوٹی شروع ہوئی تو کچھ ایسا ہونے لگا جو میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ مجھے مردہ خانے میں کام کرتے ہوئے سالوں گزر گئے تھے، لیکن میں نے کبھی ایسی عجیب و غریب مناظر نہیں دیکھے تھے۔ رات ہوتے ہی مردہ خانے میں ایک عجیب سا سناٹا ہو جاتا اور دہشت سی محسوس ہوتی۔ میں اپنی صفائی میں مشغول رہتی اور ادھر ادھر دھیان نہ دیتی کیونکہ اب تو مجھے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی، لیکن یہاں کے مردہ خانے میں کچھ عجیب ہی منظر دیکھنے کو ملنے لگا تھا۔ رات کے سناٹے میں میں نے خاموشی سے کچھ عربی عورتوں کو مردہ خانے میں داخل ہوتے دیکھا تھا، اور جہاں تک میرا اندازہ تھا ان کا کسی مردے سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ مردہ خانے میں آتی تو اس کے بعد ایک باکس کھول کر مردوں کی چیکنگ شروع کر دیتی جیسے انہیں کسی خاص چیز کی تلاش ہو۔ اور پھر حیران کن بات یہ تھی کہ وہ نوجوان مردوں کا باکس کھول کر دیکھتی تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آ جاتی، اور اس کے بعد مجھے اور میرے ساتھ صفائی کرنے والے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا۔ ہمیں دوسری طرف صفائی میں لگا کر نہ جانے وہ عربی عورتیں ان جوان مردوں کے ساتھ کیا کیا کرتی تھیں ہمیں کچھ خبر نہیں تھی، اور تقریباً 2-3 گھنٹے وہ وہی نوجوان مردوں کے ساتھ گزار کر واپس چلی جاتی اور پھر ہمیں کام کرنے کا موقع ملتا۔ ہفتے میں کم سے کم 2 سے 3 دفعہ ایسا لازمی ہوتا کہ عربی عورتیں خاموشی سے چھپتے چھپاتے مردہ خانے میں آتیں اور ہمیں ہمارا کام کرنے سے روک دیا کرتی۔ ہم سب صفائی کرنے والوں کا جو بڑا ہیڈ تھا اس نے ہمیں سختی سے تاکید کی تھی کہ بات کسی کے علم میں نہ لائی جائے کہ عربی عورتیں رات کے وقت یہاں آتی ہیں۔ اس بات نے مجھے مزید حیران کر دیا تھا کہ ایسی بھی کون سی چھپانے والی بات تھی جو وہ عربی عورتیں رات کے اندھیرے میں کر رہی تھیں اور جس کا ذکر بھی کسی سے کرنا منع تھا۔ میری نائٹ ڈیوٹی لگے ہوئے کوئی 20 دن گزرنے والے تھے اور ان 20 دنوں میں ساری رات ایسی ہی گزری۔ جب عربی عورتوں کو میں نے نوجوان مردوں کے ساتھ تنہائی میں رات کا کافی لمبا وقت گزارتے دیکھا تھا، لیکن ان کے درمیان کیا ہوتا تھا میں اس بات سے لا علم تھی۔ وہ صفائی کرنے والی عورتیں جو مجھ سے کافی عرصہ پہلے وہاں کام کرنے کے لیے آئی تھیں، جب یہی سوال میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگیں
کہ ہمیں اتنی اچھی خاصی تنخواہ ملتی ہے، ایسی باتوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ہی ساتھ کام کرنے والی ایک عورت نے مجھے مشورہ دیا کہ ان عربی لوگوں کے چکر میں پڑنے کے بجائے اپنی نوکری پر دھیان دو۔ ہمیں یہاں صفائی کا کام ملا ہے اور بہت قسمت سے اتنی اچھی تنخواہ بھی مل رہی ہے، تو پھر دوسری باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عربی عورتیں بہت بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے پاس بہت پیسہ ہے۔ یہ جو چاہے کر سکتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس لیے ہم اس نوکری سے ہاتھ نہیں دھو سکتے۔ اس عورت کی باتیں ٹھیک ہی تھی کہ مجھے بھی اس نوکری سے 6 مہینے میں اتنا پیسہ مل جاتا کہ راجو اپنا کاروبار کھڑا کر لیتا۔ یہی سوچ کر میں بھی خاموشی سے اپنی نوکری پر دھیان دینے لگی۔ لیکن ایک رات ایک عربی عورت جب مردہ خانے میں آئی تو اس کے انداز مجھے بہت ہی عجیب سے لگے، اور اس رات میرے ساتھ صفائی کرنے والے زیادہ لوگ بھی موجود نہیں تھے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج کی رات میں یہ جان کر رہوں گی کہ آخر یہ عربی عورت اس مردہ نوجوان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے کہ جس کی ڈیڈ باڈی شام کے وقت ہی مردہ خانے میں لائی گئی تھی۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ مردہ خانہ شہر سے کچھ دور ہٹ کر تھا اور آبادی یہاں سے کافی دور تھی، اس لیے رات کے وقت یہاں پر بہت ہی کم لوگ آیا کرتے تھے۔ ایسے میں عربی عورتوں کا آدھی رات کو یہاں آنا میرے نزدیک بہت تجسس والی بات تھی۔ اتنے سالوں سے یہ کام کرتے ہوئے بھی کبھی کبھی رات کے پہر مجھے مردہ خانے میں خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ عربی عورتیں جن کا تعلق اس مردہ خانے سے ہرگز بھی نہیں تھا، وہ کیسے اتنی بے خوف ہو کر تنہا مردہ نوجوان کے ساتھ وقت گزارتی تھیں؟ یہی جاننے کے لیے میں اس جگہ سے نکلنے کے بجائے ایک کونے میں چھپ کر دیکھنے لگی کہ آخر رات گئی یہاں کیا ہوتا ہے۔ اور جب اس عربی عورت نے اس مردہ نوجوان کے وجود سے کفن ہٹانا شروع کیا تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹ دیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر میں چکرا گئی۔ اس عربی عورت نے اس مردہ نوجوان کا کفن ہٹایا اور اسے دیکھ کے مسکرائی جیسے اسے بہت خوشی پہنچی ہو، اور اس کے بعد اس نے اس جگہ کا پچھلا دروازہ کھولا اور وہاں سے 2-4 لوگ مزید اندر آئے جو لمبے چوڑے جوان آدمی تھے، اور انہوں نے آنے کے بعد اس نوجوان کے جسم کے ساتھ چیر پھاڑ شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بے جان وجود سے کئی عضو نکال لیے گئے۔ وہ لوگ کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح اس کے عضو نکال کر اس کے جسم کو دوبارہ بند کر چکے تھے، اور اسے ایک نئے کفن میں لپیٹ کر واپس باکس میں بند کر دیا گیا تھا۔ میں بنا پلکے جھپکائے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے بڑے مردہ خانے میں رات کے اندھیرے میں ایسا بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ایسے غلط کام صرف اور صرف پاکستان میں ہی ہوتے ہیں، لیکن رات کے اس پہر میری سوچ بالکل غلط ثابت ہوئی تھی، کیونکہ انسان کسی بھی ملک کا ہو، شیطان اسے بہکانے سے باز نہیں آتا۔ اور یہ عربی عورتیں ان جوان مردوں کے ساتھ مل کر باقاعدہ ایک منظم گروہ چلا رہی تھیں جو شاید مردہ نوجوانوں کے عضو بیچنے کا کام کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس مردہ خانے کے شہر سے اتنی دور ہٹ کر اسے کیوں بنایا گیا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کسی بڑے شخص کا ہاتھ تھا، اور اسی لیے تو یہ لوگ اتنی آسانی سے یہ کام کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر نہ ہی پکڑے جانے کا خوف تھا اور نہ ہی انسانیت۔ وہ عربی عورتیں جس طرح آئی تھیں اسی طرح واپس لوٹ گئی تھیں، اور وہ مرد بھی پچھلے راستے سے اس مردے کے عضو لے کر جا چکے تھے۔ اس مردہ نوجوان کا کفن باکس بھی دوبارہ بند کر کے صحیح طرح سے رکھا جا چکا تھا۔ میں سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی اور جانتی تھی کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مردہ شخص کو پامال نقطے دیکھنا اور اسے اس طرح کی تکلیف پہنچانا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ رات مجھ پر بہت بھاری گزری تھی، اور صبح جب میں واپس ڈیوٹی ختم کر کے نکلنے لگی تو میرا ٹکراؤ خالد بھائی سے ہو گیا۔ وہ وہاں گارڈ کی نوکری کرتے تھے۔ میں نے انہیں فوراً ایک کونے میں بلایا اور رات والی ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگی وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ان پر اوپر سے دباؤ ہے کہ کبھی اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہ کیا جائے۔ میں یہ جان کر دنگ رہ گئی کہ ان کے سامنے اتنا بڑا گناہ ہو رہا تھا اور وہ اپنی نوکری کی وجہ سے خاموش تھے، لیکن میرے لیے خاموش تماشائی بنے رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور ان مردہ انسانوں کے بھی بہت حقوق ہوتے ہیں۔ کسی انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی عزت رکھی جاتی ہے،
اور اس کے جسم اور جسمانی اعضاء کے تقدس کو بھی برقرار رکھا جاتا ہے۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس بات کا ڈھکا چھپا نہیں رہنے دوں گی۔ میں نے مردہ خانے میں موجود بڑے لوگوں سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ وہ سب بھی اس گورکھ دھندے میں شامل ہیں، اور یہ کسی ایک انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ سارا عملہ ہی ملوث ہے۔ اور جب میں نے زیادہ اس بات کو لے کر آواز اٹھانے کی کوشش کی تو مجھے نوکری سے نکال کر واپس پاکستان بھجوا دیا گیا۔ میں واپس آ گئی تھی، مجھے سچ بولنے کی سزا ملی تھی، لیکن میرا ضمیر مطمئن تھا کہ میں نے حرام پر حلال کو ترجیح دی۔ واپس آ کر میں نے دوبارہ پرانا والا کام شروع کر دیا تھا، اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ میری اس کچھ دنوں کی غیر موجودگی نے راجو کو بہت ذمہ دار بنا دیا تھا۔ میرے بغیر اتنے دن گزار کر وہ بھی بہت زیادہ حساس ہو گیا تھا، اور میرے واپس آنے تک وہ ایک جگہ نوکری شروع کر چکا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ آج اس مردہ خانے میں وہی سب کچھ جاری ہے یا نہیں۔ میں نے اپنے حصے کی آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی، شاید اسی لیے آج میرے حالات کافی حد تک بدل چکے ہیں، اور راجو بھی بہت ہی زیادہ محنتی ہو چکا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو بھی میری طرح آج تک یہی لگتا ہے کہ سارے غلط کام اور گناہ پاکستان میں ہوتے ہیں، پردیس میں ایسا نہیں ہوتا؟ جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ لگے ہوئے بٹن کو بھی اگر آپ پریس کر دیں گے تو آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل جائے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔